السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہر سال جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو ایک مسئلہ جو کہ بہت زیادہ اختلاف کی راہ اختیار کر لیتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ میرے خیال میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جائز ہیں تو پھر یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اب وہ احباب جو کہتے ہیں کہ جس کی قربانی جائز نہیں ہے تو ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی، قربانی کیوں نہیں کی، کہ عرب میں یہ جانور پایا نہیں جاتا تھا۔ میرا اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، میرے اکابرین علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عرب کے اندر یہ جانور پایا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کی قربانی فرماتے، لیکن وہ پایا نہیں جاتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ باقی جو احباب اس پہ دلائل دیتے ہیں وہ کیا دلائل ہیں، جس کے اندر ائمہ کا اس پہ اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے، اور اس میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھینس یہ گائے ہی کی جنس ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بھینس گائے کے ہی درجے کے اندر ہے۔ ویسے بھی آپ جب زکوٰۃ کا نصاب لگایا جاتا ہے نا گائے وغیرہ کا، تو اسی نصاب سے ان بھینسوں کا بھی کیا ہے حساب لگایا جاتا ہے۔ تو خیر، ایک عالم دین سے میں نے سنا، وہ اپنے بیان میں نا ایک کلپ آیا کچھ دن پہلے میرے پاس، تو اس کے اندر وہ یہ بیان کیا دے رہے ہیں کہ جی قرآن کی نص سے جو ہے نا وہ گائے کا ثبوت ہے، اونٹ کا ثبوت ہے، اور بکری ہے، دمبا، مینڈا، یہ قرآن کی نص سے ان کا کیا ہے وہ ثبوت ہے۔ اگر کہیں یہ جانور نہیں مل رہے تو قربانی بھینس کی جائز ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اسی اصول کو لیا جائے تو پھر جہاں گائے وغیرہ کا یا بکری وغیرہ کا، اونٹنی وغیرہ کا دودھ نہیں ملتا تو وہاں آپ کو دودھ بھینس کا استعمال کرنا چاہیے تھا، اور جہاں وہ ملتے ہیں اور وافر مقدار میں ملتے ہوں تو پھر میرا خیال یہی ہے کہ آپ کو بھینس کا دودھ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے خود یہ اصول بیان کیا ہے۔ تو باقی یاد رکھنا، یہ بھینس یہ گائے ہی کی کیا ہے وہ جنس میں سے ہے خود، بلکہ مسئلہ کے اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مولوی ثناء اللہ، مولوی علی محمد، مولوی عبید الرحمن اور حضرت گوندلوی صاحب، یہ حضرات ہیں، انہوں نے بھی یہ بات اپنی تصنیف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ بھینس جو ہے نا یہ گائے کی جنس میں سے ہے، تو اس لیے بھینس کی قربانی جائز ہے۔ کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں پیش کر سکتا کہ جس کے اندر اس کی ممانعت آئی ہو۔ باقی حضرات فقہاء عظام نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بھینس کی قربانی کیا ہے یہ جائز ہے، اور یہ گائے ہی کی جنس میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام مسائل کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔